السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ ود می اینڈ میکال۔ آپ سب نے میکال کو بہت مس کیا ہے اور آپ سب کا یہ بہت 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 سارا پیار دیکھ کے میں اور میکال بہت زیادہ خوش ہیں، اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پھر آج آپ کو بتایا جائے اور دکھایا جائے یہ ون لاسٹ ایئر کہ میں یہاں پر آئی اور میری جو پوری جرنی تھی ابھی تک کی پاکستان سے فن لینڈ تک کی۔ لیٹسٹ 2 to 3 ویڈیوز میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کس طرح سے فن لینڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور کن کن بیسس پہ کر سکتے ہیں، کون سی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ شکر الحمدللہ میرا جو موٹیو تھا لوگوں کو ایکسپلین کرنے کا کہ وہ کس طرح سے فن لینڈ آ سکتے ہیں جن کو کوئی بھی گائیڈ کرنے والا نہ ہو، ان سب نے بہت زیادہ اس کو پسند کیا ہے اور مجھ سے بھی پوچھا ہے کہ میں یہاں پر کن بیسس پہ ہوں، میں یہاں پر اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں یا پھر میں ورک پرمٹ پہ ہوں۔ تو ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ تو میں یہاں پر اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہوں نہ ہی میں ورک پرمٹ پہ ہوں۔ میرا ریزیڈنس پرمٹ فیملی بیسس کے ٹائز پہ ہے، اور کیونکہ میرے ہسبینڈ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ تھا اور شادی کے بعد میں پھر فیملی ٹائز کے بیسس پہ یہاں پر آئی ہوں، اور میرا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے وہ اسپاؤس بیسس پہ ہے۔ تو چلیں جی چلتے ہیں۔ این ایئر اگو جب میں پاکستان سے فن لینڈ آئی، میں اس سے پہلے کہیں پر بھی ابراڈ نہیں گئی تھی اور میں نے کبھی بھی اس طرح سے ٹریول نہیں کیا تھا، اس لیے میں تو بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ اور میں فن لینڈ لاسٹ دسمبر میں آئی، اور جب میں یہاں پر آئی یہاں پر اتنی ٹھنڈ تھی کہ میرے لیے 1 منٹ بھی باہر کھڑے ہونا بہت زیادہ مشکل تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ سنو سے کورڈ ہے، سب کچھ، اور جو ڈے ٹائم تھا وہ جسٹ 5 to 6 آورس کا ہوتا تھا، اس کے بعد پھر ڈارکنیس سٹارٹ ہو جاتی تھی، اور جو باقی 17-18 آورس ہوتے تھے وہ ڈارک ہی رہتے تھے۔ تو یہاں پر فن لینڈ میں بھی ایون کہ لوگ جو ہے وہ وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لیتے ہیں اور ان کو انزائٹی ہو جاتی ہے، تو ہم جیسے لوگ جنہوں نے پہلی دفعہ اس طرح کا انوائرمنٹ دیکھا ہو ان کا تو پھر انشیس ہونا بنتا ہے۔ لیکن پھر بھی اتنی ٹھنڈ کے باوجود، ایک انوائرمنٹ چینج ہونے کے باوجود ایک پیس تھا، ہسل نہیں تھی، ایک سکون سا تھا۔ جب بھی باہر نکلتی تو بہت ہی کم تھی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی تھی، اسی لیے میرا باہر جانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا گھر سے۔ لیکن جب باہر جاتی تھی تو اتنا پیسفل فیل ہوتا تھا، اتنا اچھا لگتا تھا نا، سارا کچھ اچھا جو ہے وہ دیکھ کے، تو پھر لگتا تھا کہ نہیں یار صحیح ہے، شکر ہے اللہ کا کہ بہت اچھی جگہ پہ ہوں۔ ہوٹلنگ کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا، لیکن وہ بھی یہاں پر آ کے ختم ہی ہو گیا ایک طرح سے، کیونکہ آپ بہت زیادہ ریسٹرکٹ ہو جاتے ہو حلال اور حرام کے فرق کی وجہ سے۔ تو جو چیز حلال ملتی بھی ہے یہاں پہ، جو ریسٹورنٹس ہوتے بھی ہیں افغانی، ایرانی یا ٹرکش ریسٹورنٹس، ان کے ساتھ پھر آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے پھر اچھا نہیں لگتا۔ مطلب مجھے تو ایز سچ اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جو ہمارے پاکستانی کھانوں کے اسپائسیز ہیں، جو ان کی بات ہے، جو ان کو کھانے کا مزہ آتا ہے وہ اوبویسلی پھر اگر آپ کوئی اور کیوزین ٹرائی کر رہے ہو تو وہ پھر مشکل ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اور کیوزین پسند آ رہی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ پھر یہ ہوا کہ سب کچھ گھر میں بننے لگ گیا، میں خود بنانے لگ گئی، تو آپ اس طرح سے پھر ہیلدی بھی کھاتے ہو اور آپ ایک اچھے جو ہے وہ کوک بھی بن جاتے ہو۔ اور پھر جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ وی آر ایکسپیکٹنگ، تو ہم نے پھر یہاں کے جتنے بھی ہاسپٹلس تھے اور میٹرنٹی کلینکس تھے ان کو ایکسپلور کیا کہ کیا سسٹم ہوتا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو سسٹم میں رجسٹر کروانا ہوتا ہے اور کس طرح سے پھر آپ کی کیئر کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ اتنا اچھا سسٹم ہے کہ میں تو پرسنلی خود میں بہت زیادہ امپریس ہوئی تھی کہ اس طرح کے میٹرنٹی کلینکس ہر کنٹری میں ہونے چاہیے، اور جتنی بھی پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ اسی طرح کی کیئر ملنی چاہیے، جو کہ الحمدللہ مجھے جس طرح کی کیئر ملی اور فن لینڈ میں رہنے والی جتنی بھی وومن ہیں ان سب کو ملتی ہے۔
میٹرنٹی کلینکس یہاں پر ٹوٹلی فری ہیں، لیکن جو ہاسپٹل کے وزٹس ہوتے ہیں بیسیکلی 3 مین الٹرا ساؤنڈس ہوتی ہیں، ان کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اسی ٹائم آپ نے پے کرنا ہے، آفٹر اے منتھ آپ کو بل آتا ہے، اور وہ بھی پے کرنے کے لیے آپ کو 1 منتھ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ اور جو ڈلیوری کے سارے ایکسپنسز ہوتے ہیں، ابھی تک جب سے میکال پیدا ہوا ہے ہمیں تو ایز سچ کوئی اس کا بل نہیں آیا، اگر آگے کوئی آئے تو وہ پتہ نہیں، لیکن ابھی تک تو سمجھے کہ وہ بھی فری ہی ہے۔ رمضان بھی جو تھا یہاں پر سردیوں میں آیا، ان دنوں میں بھی یہاں پر سنو فال ہو رہی تھی، تو روزہ کافی لمبا ہوتا تھا کیونکہ جو فجر تھی وہ لائک 2 to 3 مڈ نائٹ میں ہو جاتی تھی، اور جو مغرب تھی وہ ہمیں یاد ہے جو لاسٹ روزے تھے وہ ہم نے رات کو 9 بجے بھی جو ہے نا وہ ان کو کھولا ہوا ہے، افطاری کی ہوئی ہے رات کو 9 بجے بھی لاسٹ روزوں میں، تو وہ کافی لمبا جو ہے وہ روزہ ہو جاتا تھا۔ اچھا، یہاں پر نا میں ایک اور بات منشن کر دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے، یا یہاں پر آ کے جو میں نے لوگوں کے ایکسپیرینسز سے اور جو ہمارے اپنے ایکسپیرینسز ہیں ان سے میں نے یہ سیکھا ہے، اور میں آپ سب کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دے سکتی ہے اگر آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ اور یہ ویسے یوزلی لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتہ تھا جب تک آپ کسی چیز کو ایکسپیرینس نہیں کرتے ہو، یا جب تک آپ لوگوں کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہو تب تک آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ لگتا، کیونکہ یہ چیزیں آن پیپر نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہوگا یا آپ کے پاس وزٹ ویزا ہوگا تب ہی آپ یہاں پر لانگ ٹرم سٹے کر سکتے ہو۔ جی ہاں، میں نے پہلے ویڈیو میں منشن کیا تھا کہ وزٹ ویزا کی ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ 90 ڈیز تک میکسیمم آپ سٹے کر سکتے ہو، اور پھر آپ کو واپس جانا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے یہاں پر لانگ ٹرم سٹے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا ایک آلٹرنیٹ طریقہ یہاں پر رہنے کا یہ بھی ہے کہ آپ وزٹ ویزا پہ آتے ہو اور یہاں پر آ کے آپ اپنا ویزا ریزیڈنس پرمٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہو۔ ہاں جی، وزٹ ویزا پہ آ کے آپ اپنا ریزیڈنس پرمٹ میں وہ ویزا کنورٹ کروا سکتے ہو کہ اگر آپ یہاں پر وزٹ پہ آئے ہیں اور یہاں پر آ کے آپ نے ایڈمیشن لے لیا کسی یونیورسٹی میں یا کسی ووکیشنل کورس میں، تو آپ کا جو ویزا ہوگا اس کو ریزیڈنس پرمٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پر فن لینڈ کو وزٹ کریں اور ایز اے وزٹر وہ یہاں پر آئیں، تو ان کے لیے، اور یہاں پر آ کے پھر وہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو فن لینڈ پسند آئے اور پھر وہ یہاں پر ہی باقی کی جو ہے وہ لائف کنٹینیو کرنا چاہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی اپارچونیٹی ہے کہ وہ وزٹ ویزا پہ آ سکتے ہیں اور یہاں پر آ کے اپنا ویزا جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ میں کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ وزٹ پہ آتے ہیں، یہاں آ کے آپ اپنا ایڈمیشن کرواتے ہیں کسی ووکیشنل کورس میں یا کسی ڈگری کورس میں، اور آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، سیم بات ان لوگوں کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے جو کہ ریزیڈنس پرمٹ فیملی ٹائز کی بیسس پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر وزٹ ویزا پہ آ سکتے ہیں، اور وزٹ پہ آ کے یہاں پر آپ ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور جو 9 منتھس کا ڈیوریشن ہوتا ہے جس میں ڈیسیجن آنا ہوتا ہے، وہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے ہوم کنٹری میں انتظار کریں اور آپ اپنے اسپاؤس سے بھی الگ رہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ یہاں پر آ جائیں گے تو آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ ہی وہ سارا ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں، اور ڈیسیجن بھی آپ کا انشاءاللہ پازیٹیو آ جائے گا، تو وہ پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ آپ نے جو ہے وہ انتظار کرنا ہے کب آپ کا ڈیسیجن آئے گا اور کب آپ جو ہے وہ موو کرو گے اپنی فیملی کے پاس۔ اور لاسٹلی یہ کہ می اینڈ میکال آر مچ تھینکفل ٹو دوز ہو آر لسننگ اس، ہو آر واچنگ اس اینڈ ہو آر لونگ اس۔ تو پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور آپ ہمارے بلاگس کو لائک کرتے ہیں اسی سے ہی ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمیں کتنا پسند کر رہے ہیں، آپ اور ہمارے بارے میں کتنا جاننا چاہ رہے ہیں، آپ فن لینڈ کے بارے میں کتنا جاننا چاہ رہے ہیں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔